وسخر، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کام میں لگا دیا اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، کام میں لگے ہوئے ہیں، بامرہ، اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، اصحاب عقول ہیں۔ وما ذرأ لکم، اور اللہ تبارک و تعالی نے کام میں لگا دیا ما، ان سب چیزوں کو، ذرا کہ پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، لکم تمہارے نفع کے لیے، فی الارض زمین میں، وہ چیزیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، مختلفا الوان، اس حال میں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کی قسمیں مختلف ہیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کریں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، الذی جس نے، سخر، مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، البحر، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ کھاؤ تم اس سمندر سے، لحمن طریا، تازہ گوشت، مچھلی کی صورت میں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تاکہ نکالو تم ان سمندر کے کچھ حصے سے، حلیتاً، زیورات کو، تلبسونہا، جو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو چلتی ہیں، مواخر، پانی کو پھاڑ کر، فیہ، سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کے ماں سوا باقی جتنی بھی کائنات ہے اس کو پیدا کیا ہے انسان کی خدمت کے لیے، انسان اللہ کی عبادت کے لیے، اور انسان کے علاوہ باقی جو پوری کائنات ہے وہ کس کے لیے؟ وہ انسان کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اب رات ہمارے لیے نفع مند ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی سارا دن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، جب آتا ہے رات کو سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمہ قسم کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ تو رات کتنی بڑی نعمت جی، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ والنہار، اور اسی طرح دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا۔ دن کی روشنی ہوتی ہے جی، سب لوگ جی اپنے اپنے کام کی طرف چل پڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو دن بھی ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے، ذرا برابر بھی جی اپنے کام میں سستی نہیں کرتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ انسانوں سے غفلت ہو جاتی ہے، نہ کبھی رات سے غفلت ہوئی خدمت کرنے میں، نہ دن سے غفلت ہوئی خدمت کرنے میں۔ جب سے اللہ نے رات دن کو پیدا کیا، مسلسل وہ اس بندے کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر فرماتے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے اللیل، رات ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یکایک یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اس وقت تاریکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریکی کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے سورج کو پیدا کیا۔ اب جب سورج نکلتا ہے تو اپنی روشنی کا ایک غلاف کائنات کے کچھ حصے پر چڑھا دیتا ہے، اور جب کائنات کے جس حصے پر چڑھاتا ہے تو وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور جب اس سے گزر جاتا ہے تو اس میں تاریکی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ روشنی پیدا کی، یہ بھی کس لیے؟ ہمارے نفع کے لیے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔
سبحان اللہ، سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، پھر غروب ہو کر پھر طلوع ہو رہا ہے۔ یہ سب جی کس کا نظام ہے؟ یہ سب اس ذات کا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناپ تول کر منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، جب مہینے کا آخر ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، آخری دو تین راتیں باقی ہوتی ہیں تو چاند جو ہے نا وہ چھپ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو بالکل پتلا باریک ٹہنی کی طرح پیلا ہوتا ہے۔ یہ سب کس کا نظام ہے؟ یہ سب اس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، باقی ساری مخلوق ہماری خدمت کرے گی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو۔ سورج ہے، چاند ہے جی، ان کی روشنی سے کتنی ساری چیزیں پکتی ہیں، ان کے طلوع اور غروب ہونے سے۔ تو سورج بھی، چاند بھی، رات بھی، دن بھی، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ ہمارے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور جو باقی ستارے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، چونکہ وہ بھی ہماری مصالح کے لیے، اگرچہ ہمیں ان کی مصلحت سمجھ نہیں آ رہی، واضح سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ بھی کس کے لیے؟ ہماری مصلحت کے لیے۔ ان کے ذریعے سے جی ہمیں راستے معلوم ہوتے ہیں۔ جب ہم سمندر میں ہوتے ہیں، سمندر میں ہیں، تو تب بھی انہی سیاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم ہوتا ہے، اور جب ہم کس میں ہوتے ہیں؟ خلا میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کے ذریعے سے راستے معلوم ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جدھر بھی دیکھیں گے جی، جہاں بھی دیکھیں گے وہاں ان کے سامنے خدا تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہوں گے، خدا تعالیٰ کی نعمتیں جی ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ زمین پر نظر دوڑاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں خدا کی نعمتیں نظر آئیں گی، آسمان کی طرف دیکھو گے وہاں بھی تمہیں خدا تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں گی، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں جانب دیکھو، بائیں جانب دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تم اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو گے تو وہاں بھی تمہیں خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، آسمانی نظام بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور پھر جو زمین کا نظام ہے، زمین، یہ بھی سارا کا سارا کس کے لیے وقف ہے؟ انسان کے لیے وقف ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دی، مختلفاً الوان، رنگ مختلف، قسمیں مختلف۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، اس میں ہم غور کریں جی، سورج ایک، چاند ایک، ہوا ایک، مٹی ایک، لیکن اس سے پیدا ہونے والی چیزیں مختلف ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پیدا ہونے والی چیزیں مختلف جی، مختلفاً الوان، رنگ ان کا مختلف، ذائقہ ان کا مختلف، تاثیر ان کی مختلف، خواص ان کے مختلف، منافع ان کے مختلف۔ یہ ساری چیزیں جی کس پر دلالت کرتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کریں، ان کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف کیا ہے؟ اے اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اے اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔
یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، ابھی دل کی شرط نہ ڈالنا، دل نگاہوں سے دور ہے، اے اللہ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ ہاں میرے محترم دوستو، یہ ہماری نظر کا قصور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت تو ہر طرف نظر آتی ہے، ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔